عام لوگوں سے مسائل پوچھ کے آپ کو وہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، ان کو خود نہیں مسائل آتے. اور مجھ سے جو ایک بندہ آ جائے پوچھنے، باہر کھڑا اور اس کی گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتی، اور مجھ سے آ گیا پوچھنے بتائیں یہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی، کیا پرابلم ہوگا؟ اب مجھے کیا پتا بھائی، میں کوئی گاڑی کا مکینک تھوڑی، میں نے کوئی گاڑی کے معاملات میں کچھ اسپیشلسٹ تھوڑی کیا ہوا ہے. اب میں جو اس کو بتاؤں گا غلط ہی بتاؤں گا، کیونکہ میرا تجربہ ہی نہیں اس بارے میں، میرے پاس علم ہی نہیں ہے، میرے پاس فہم ہی نہیں. تو اس کو کس بندے سے پوچھنا پڑے گا؟ جس نے گاڑیوں کے متعلقہ کچھ پڑھا ہوا ہے، کچھ کورس کیے ہوئے ہیں، کچھ ورک شاپ میں جا کے ٹہل دیا ہوا ہے، اپنے اساتذہ سے کوئی فن سیکھا ہوا ہے. اس بندے کے بعد جائے گا تو اس کی مشکل صحیح معلوم حل ہو جائے گی. یہی مسئلہ شریعت میں. وہ ایک گاڑی ہے، شریعت کو دیکھیں کتنی طویل چیز ہے. جو نہیں جانتا چھوٹی سی مشینری کے بارے میں، وہ اس کے بارے میں رہنمائی نہیں دے سکتا. تو شریعت اتنی بڑی مشینری ہے، اتنا طویل چیز ہے، تو اس کے متعلق جو نہیں جانتا وہ ہمیں صحیح رہنمائی دے سکے گا؟ کبھی بھی نہیں. جب بھی مسئلہ درکار ہوگا انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں اہل سنت کے مفتیوں سے ہی انشاءاللہ پوچھا کریں گے. اب غور کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی مرد ہے یا عورت ہے جس پر قربانی واجب ہو گئی؟ ایک تو ہے نا واجب رب کی طرف سے، اگر وہ زیادہ کرنا چاہے تو شریعت روکتی ہے. بار بار آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. اگر کوئی شخص ایک قربانی سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہے تو کیا شریعت روکتی ہے؟ دو کرے، تین کرے، چار کرے، پانچ کرے، 500 کرے، شریعت نہیں روکتی. اسی طرح عقیقے کا معاملہ ہے. بیٹی کے لیے 1 کر، 2 کر، 3 کر، 4 کر، 5 کر، 10 کر، بیٹی کے لیے تجھے شریعت نہیں روکتی. بیٹے کے لیے 1 کر، 2 کر، 3 کر، 4، 5، 6، 10 شریعت روکتی. اللہ کے راستے میں ذبح کرنا کیے جا جتنا تجھے فرصت. لیکن ادائیگی عقیقہ کے لیے ایک جان سے ایک بندے کا عقیقہ ادا ہو جائے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ چھوٹے جانور کی بات ہو رہی ہے، یہ مسئلہ بھی ابھی آگے آنا ہے. بھیڑ اور بکری کی بات کی اب تک کہ ایک بھیڑ اور ایک بکری ایک بندے کی طرف سے عقیقے میں کیا ہوتی ہے؟ کافی ہوتی ہے. اب ایک اور حدیث سنیں. میں نے جو اب بات کی اس پر کہ ایک سے زیادہ عقیقے کرنا چاہیں تو اسلام روکتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح آپ نے یہ حدیث مبارک سماعت فرمائی ہے کہ امام حسن حسین کی طرف سے ایک ایک مینڈا کیا فرمایا عقیقے میں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے ایک ایک شہزادے کی طرف سے 2 مینڈے عطا فرمائے. 2 مینڈے. اب کیا وجہ ہے؟ ایک ایک دے کے سمجھا دیا کہ عقیقے کے لیے ایک ہی کافی ہے، عقیقے کے لیے، اور 2 دے کے بتا دیا اگر کوئی امیر ہو تو 2 کرنے میں بھی مذائقہ کوئی نہیں ہے. 2 کرنے میں بھی، جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آپ نے فرمایا اے علی میری قربانیاں پیش کی جائیں. حالانکہ ایک بندے پہ کتنی قربانی ہوتی؟ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حج کی اور ایک مال کی وجہ سے بالفرض ہم نے مان لیں. اول تو آپ علیہ السلام کے پاس اتنا مال جمع ہوتا ہی نہیں تھا، بالفرض مان لیا، بالفرض ہم نے تو 2 ہو گئی نا، ایک حج کی ایک مال کی، بالفرض مان لیں. تو سرکار نے کتنی کی؟ کیوں کی؟ بتا دیا کہ ذبح قربانی کے وجوب سے نکلنے کے لیے ایک ضروری ہے، زیادہ جتنی مرضی کرو تو میں اسلام روکتا ہی نہیں. اسی طرح عقیقے میں ایک ایک کر کے بتا دیا کہ ایک چھوٹا جانور ایک بندے کی طرف سے کافی ہے، خواہ وہ لڑکی ہو یا ایک کافی ہے. فرمایا ہاں اگر وسعت ہے تو بھلے لڑکی کے 3 کرو، اسلام روکتا نہیں. لڑکے کے 10 کرو، اسلام روکتا نہیں. ایک ہے اسلام روکتا نہیں ہے، ایک ہے کہ اس کے بغیر عقیقہ ہوتا نہیں ہے. دونوں باتیں مختلف ہیں. عقیقہ ایک چھوٹا جانور ایک بندے سے کافی ہے، اور زیادہ جتنا آپ کریں اسلام آپ کو روکتا. یہ ہے اصل نظریہ اسلام کا. پھر
یہ تو چھوٹے جانوروں کے عقیقے کی بات تھی کہ ایک بندے کی طرف سے ایک کافی ہے. ایک بندے نے عقیقہ کرنا ہے اور وہ ذبح کرنا چاہتا ہے گائے، بھینس یا اونٹ. اب اس بندے کے 7 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 4. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک گائے کو لے، 7 بندوں کے عقیقے ایک گائے میں شرن ہو سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب کچھ لا علم لوگوں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے بھلے جانور چھوٹا ہو بھلے بڑا ہو، عقیقہ ایک کی طرف سے ہی ہے. کتنی بڑی جہالت ہے یار. وہی بات پھر دہراؤں گا کہ قربانی کیا ہے؟ مستحب. قربانی کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم. عقیقہ کیا ہے؟ قربانی نہیں، مستحب. ہم سے غلطی ہوگی، مسٹیک ہو گئی. عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اور قربانی واجب. احناف کے ہاں قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گائے میں ایک قربانی سرکار کی تھی اور 6 ہم صحابہ تھے. 7 بندوں نے مل کر ایک گائے میں کیا رکھی؟ جو واجب کے درجے میں خون بہانا قربانی. سرکار کے ساتھ 7 بندے ملے ہوئے ہیں، خود سرکار بھی ہے ایک گائے میں، اور قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. عقیقہ مستحب ہے. جہاں ایک جانور کے ایک بندے کی طرف سے خون بہانا واجب ہے، وہاں بڑے جانور میں 7 لوگ رسول اللہ کے ساتھ شامل ہیں. 7 بندوں کا واجب ختم ہو رہا ہے. تو جہاں ایک جانور ایک بندے کی طرف دینا مستحب ہے، وہاں بڑے جانور میں 7 بندوں کے ساتھ مستحب ادا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب واجب ادا ہو رہے ہیں تو مستحب کیوں نہیں ادا ہوتے؟ یہ تو فقط جہالت ہے کہ گائے کرنی ہے تو ایک بندے کی طرف سے ایک ہوگی. پھر قربانی میں بھی دے فتویٰ اگر تیرے اندر جرت ہے، کوئی مجال ہے. یا پھر کوئی حوالہ پیش کر کہ ایک گائے میں 7 عقیقے نہیں ہو سکتے. اور یہ تو یہاں رونا شروع کر رہے ہیں، ہم ابھی آگے بھی جائیں گے شریعت کی روشنی میں. ایک بندے کی 5 بیٹیاں ہیں، وہ 5 کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے اور ادھر قربانی کا موسم ہے. قربانی کا کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا جانور لے لے، بھینس لے لے، گائے لے لے، اونٹ لے لے. 5 بچیوں کے عقیقے رکھ لے اور 2 کیا رکھ لے؟ ایک اپنی اور ایک اپنی بیوی کی قربانی رکھ لے، یوں بھی ٹھیک ہے. تمام شریعت کی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے. شامی ہو، البار الرائی کو، فتاوی عالمگیری ہو، تنویر الابصار ہو، در مختار ہو، رد المختار ہو، المبسوط ہو، بدائع الصنائع ہو، الہدایہ ہو، کسی جگہ چلے جائیں شریعت کی یہ ساری کتابیں، فقہ کی بڑے بڑے عربی فتاوی جات ہیں، سب نے لکھا چند عقیقے اور چند قربانیاں کرنا ایک ہی جانور میں شریعت میں کیا ہے. باقی تو دور کی بات ہے. دیوبندیوں کی ایک کتاب ہے کفایت المفتی، اس کا نام ہے. دیوبندیوں کی کتاب ہے، نام کیا ہے کہ کتاب کا؟ جہاں اس کا عقیقے کا باب ہے نا، قربانی اور عقیقے کا، وہاں ان کے مفتی سے سوال ہوا کہ کیا جس طرح ایک جانور میں 7 قربانیاں جائز ہے بڑے جانور میں، کیا اسی طرح بڑے جانور میں 7 عقیقے یا کچھ قربانیاں اور کچھ عقیقے، مثلا 3 قربانیاں 4 عقیقے، 5 عقیقے اور 2 قربانیاں، 2 عقیقے اور 5 قربانیاں، 7 کا عدد کسی طرح مل جائے تو کیا جائز ہے؟ اس نے کہا بالکل جائز ہے. جب قربانی ہو سکتی ہے جو واجب کے درجے میں، تو عقیقے بیچ میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ عقیقے بیچ میں اپنی ہماری کوئی نہ بھی مانے تو ان کے اپنے گھر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. یہ دیوبندیوں کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. اس کا نام کیا ہے؟ کفایت المفتی. کفایت المفتی کہتا ہے یہ مفتی کو کفایت کرے گی. کتاب کا نام دیکھیں اور جو علم اندر بکھیرے ہیں دیکھیں. اتنی بڑی کتنی ضخیم کتاب ہوئی ہے، چند جلدوں میں، شاید 3 جلدیں ہیں ساری. یہ مفتی کو کفایت کرے گی. سوال کیا جائے نا، سوال بسا اوقات بڑا ہوتا ہے، جو حضرت جواب لکھتے ہیں وہ اس سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. سوال کیا جائے نا، اس کو سوال کیے ہیں 4 لائنیں، جواب میں لکھے گا 1 لائن.
اگر مفتی کو کوئی کتاب کفایت کرتی ہے اردو میں تو اس کا نام فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کا نام فتاوی اعلیٰ حضرت سے بندہ سوال کرتا ہے 2 4 5 10 لائنوں میں، اور جواب آتا ہے 2 2 3 3 4 4 100 صفحات کے اوپر۔ کتنے 100 صفحات؟ 100 صفحات، 200 صفحات، یہ جواب آ رہا ہے ایک ہی سوال کا۔ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے الامن والعلا، غالباً یہ 350 صفحات سے زیادہ ہے، صرف ایک سوال ہوا، آپ نے اس کا جواب لکھا ہے۔ سوال کیا ہوا ہے؟ یہ جو سنی درود تاج پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ آتا ہے دافع البلاء والوباء، تو اس دور میں لوگوں نے کہا یہ خالصتاً شرک ہے۔ کسی مسلمان نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور لوگ اس کو شرک کہہ رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والے اس کو شرک کہہ رہے ہیں، آپ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بس یہ جواب آنے کی دیر تھی، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، تقریباً 350 صفحات پر اس ایک سوال کا جواب عطا فرما دیا۔ غور کریں، اس محقق کی کتابیں مفتی کو کفایت کرتی ہیں، ان بے ایمانوں نے کیا لکھنا ہے کہ مفتی کو کفایت کریں گی؟ ان کے تو سوال بڑے ہوتے ہیں، جواب کی عبارت چھوٹی ہوتی۔ خیر یہ اس لیے پیش کی ہے کہ ان کا کوئی بندہ نہ مانے، ان کو کہ تیرے ابے نے بھی یہی لکھا ہوا ہے، تیرے ابا جی نے بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اب معلوم ہو گیا ہمیں، بچی ہو یا بچہ ہو، اپنا سبق دوہرا لیں، بچی ہو یا چھوٹا جانور کوئی لے لیں، بھیڑ یا بکری، جبکہ شرائط پورے ہوں، ایک کی طرف سے ایک عقیقے کے اندر بھی کافی ہے، قربانی میں بھی کافی ہے۔ اور بڑے جانور میں کتنی قربانیاں جائز ہیں؟ اسی طرح بڑے جانور میں کتنے عقیقے ہو سکتے ہیں؟ اور بڑے جانور میں کچھ عقیقے اور کچھ قربانیاں رکھیں تو اسلام میں ہاں شرط یہ ہے 7 کے عدد سے تجاوز نہ کریں۔ جس نے 8 قربانی ایک جانور رکھ دیں تو کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں تک جانور، عقیقہ، تعریف، یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی۔ اب جانور ذبح ہو گیا، اب جانور کیا ہو گیا؟ اب آ گیا گوشت کی باری، کیونکہ ذبح تک تو ہم پہنچ آئے تھے، اب آگے جانا ہے۔ جب جانور عقیقے کا ذبح ہو جائے تو اب سوال اکثر ہوتا ہے کہ اس کا گوشت بچے کے والدین نہیں کھا سکتے، یہ سوال ہوتا ہے۔ جس بچے کا عقیقہ ہے اس کے والدین کے لیے گوشت کھانا حرام، یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے، یہ احمقانہ حرکت ہے۔ اسلام میں بچے جس کا عقیقہ ہے اس کے والدین اس گوشت کو کھا سکتے ہیں، اس گوشت کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر سوال ہوتا ہے کہ عقیقے کا گوشت جو ہے اس کو کرنا کیا ہے؟ بھائی اس کو کھانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ عقیقہ تو وہی ہے، آپ نے خون بہا دیا، عقیقہ ہو گیا۔ جس طرح قربانی ہے، جیسے ہی جانور کا خون نکلا آپ کی قربانی ہو گئی۔ گوشت کھانا قربانی میں شامل نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، قربانی کی ادائیگی کے لیے۔ قربانی عقیقے پہ تعلق ہے جانور کا فقط، جب ذبح ہو گیا عقیقہ بھی ہو گیا، قربانی بھی ہوگی۔ اب عقیقے کے گوشت کیا کرنا ہے؟ چاہیں تو سارا گھر میں لے آئیں، اس کو پکائیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیں، دوست احباب کو بلائیں، اور ان سب کو فی سبیل اللہ کھلا دیں۔ ان سب کو کوئی فیس مقرر نہیں ہونی چاہیے، جس طرح ولیمے پہ ہمارے یہاں فیس مقرر ہوتی ہے کہ آیا ہے تو پھر کچھ دے کے جانا ہے، ایسے نہیں جانا۔ یہ عرف ہے نا ہمارے یہاں، اور المعروف کالمشروط، جس چیز کا عرف ہو جائے، یہ ایسے یہ گویا کہ پہلے سے شرط لگا دی گئی کہ اگر یہاں آنا ہے تو کچھ دے کے جانا۔ عقیقے میں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح ہوا ہے۔ عقیقے میں کسی کو بلا کر زبردستی یا ویسے اس سے پیسے لے سکتے، اگر کوئی نہ دے تو اس سے ناراض بھی۔ دیکھو جی ہر ایک نے میرے بچے کو تحفہ دیا ہے، یہ آیا کھا کے چلا گیا، آپ نے پھر عقیقہ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا، جو مرضی کھا گیا، کچھ نہ دے، کوئی ناراضگی تو نہیں ہے۔ ہاں کوئی اپنی مرضی سے بچے کو گفٹ پیش کرتا ہے تو اسلام روکتا نہیں ہے، بھلے عقیقے پہ کرے، عقیقے سے پہلے کرے، عقیقے کے، اسلام روکتا نہیں ہے۔ نیت کر لیا کریں جب چھوٹے بچوں کو کوئی چیز دیں، خصوصاً پیسے یا اس طرح، نیت کیا کریں کہ ہماری طرف سے اس کے والدین کو ان کے خرچنے کی اجازت ہے،
ہماری طرف سے اس بچے کے والدین کو خرچنے کی اجازت ہے، تاکہ والدین، کھاتے تو والدین ہی ہیں ہمارے، علم جو نہیں ہے، چھوٹے بچوں کے پیسے بھی کھائے جاتے ہیں، علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بچے کو ملے وہ بچے کے ہوتے ہیں، الا یہ کہ کوئی نیت کرے کہ جو بچے کو دے رہا ہوں اس کے والدین کے لیے میری طرف سے اجازت ہے استعمال کر لیں، میری طرف سے اجازت ہے اس کو استعمال کر لیں۔ تو اب کیا سیکھا ہے ہم نے؟ گوشت کا معاملہ، چاہیں تو پکا کے دوست احباب رشتہ داروں کو ان کو بلائیں، سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، ختم شریف پڑھا جائے، درود و سلام پڑھا جائے، دعا کی جائے، اس کے بعد ان کو کھلا دیں، اور چاہیں تو اس کا گوشت کچا ہی، چاہیں تو اس کا گوشت شاپروں میں پیک کر کے مسلمانوں کے گھر بھیج دیں، مسلمانوں کے گھر، خصوصاً جو آپ کے ارد گرد غریب سنی ہیں ان کے گھر ضرور بھیجیں، سنی ہونا شرط ہے، کسی بد مذہب کو نہیں دینا، کسی بد مذہب کو، بد مذہب ایک طرف مار رہا ہو، دوسری طرف کتا مار رہا ہو اور بندے کے پاس صرف ایک گھونٹ پانی ہو، ان دونوں میں کسی ایک کی جان بچ سکتی ہے، تو بہتر ہے بندہ کتے کی جان بتا جائے، کیونکہ وہ جو بچ جائے گا کم از کم بھونکے گا تو نہیں نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ایسے لعین ہیں انہوں نے سرکار کو بھونکے بغیر ان کا کھانا نہیں ہضم ہوتا، محفل بجاتے ہیں نا جو کچھ کھاتے ہیں پیٹ بھرتے ہیں، جب تک سٹیج پہ سرکار کی شان میں بکواس نہ کریں ان کا نہ کھانا ہضم ہوتا ہے، نہ ان کا میزبان ان کو پیسے دیتا ہے، پہلے کہتا ہے جتنی زیادہ گستاخی کرو گے اتنی زیادہ پیسے دیں، گویا ان کو بلایا ہی گستاخی کے لے جاتا ہے۔ المان والحافظ، چاہیں تو گوشت پکا کے کھلا دیں اور چاہیں تو کچا تقسیم کر دیں، اسلام آپ کو روکتا، اور گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، جو آپ نے پکایا ہے لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہ گھر والے نہ کھائیں، یہ بھی کھائیں، جتنا مرضی کھائیں، جس طرح لوگ کھا سکتے ہیں، نفلی صدقہ آپ بھی کھا سکتے ہیں، البتہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ بکرا عقیقے کا ذبح کیا اور فریج میں جانے دیا، یہ مناسب نہیں ہوگا، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اگرچہ عقیقہ تو ذبح کرنے ہی ادا ہو گیا، مناسب نہیں ہوگا۔ کوشش کیا کریں جب ایسے گوشت کا معاملہ ہو تو اپنے غریب سنی بھائیوں کو یاد رکھا کریں۔ اسی طرح قربانی کا معاملہ آگے آ رہا، تو قربانی کا گوشت آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، اسلام روکتا نہیں ہے، اسلام آپ کو روکتا، لیکن غریب سنیوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ آپ کے قرب و جوار میں ایک ایسا بھائی سنی بیٹھا ہے جس بیچارے کی قربانی نہیں ہے، غریب بندہ ہے، اس کے بچے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے گھر کتے بھی گوشت کھا رہے ہیں، یہ ہے انصاف۔ اور ایک فریج کام نہیں آتا، ہمسایوں کے گھر میں بھی رکھواتے ہیں، کیونکہ ایک فریج سے تو گوشت بڑھ گئے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے سارا گوشت گھر رکھنا، جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، قربانی کی بات کرو، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے کہ اپنے غریب سنیوں کا خیال رکھیں، جو آپ کے غریب سنی بھائی ہیں نا ان کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے وہابیوں نے تو سنیوں کو گوشت ویسے ہی نہیں دینا، نہ شیعہ نے دینا، جو واقعی سنی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو بے حس ہے اس کو تو وہابی بھی بھیجے گا، شیعہ بھی بھیجے گا، جو کٹر سنی ہے وہابی اس کو بخار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، گوشت کب دے گا اس کو، وہ تو 24 گھنٹے ان کا رگڑا لگاتا ہے۔ شیعہ اس کو اپنا مرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہاں وہ اس کے گھر گوشت بھیجے گا؟ کٹر سنی کی بات ہو، صحیح العقیدہ پکا سنی ہو، اس کو بد مذہب کوئی چیز دینے کے لیے تیار ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ آگے آ گیا، عقیقہ ہو گیا، ذبح ہو گیا، گوشت آپ لوگ کھا گئے، اب کیا پیچھے رہ گئی؟ کھال، جانور کی کیا رہ گئی؟ کھال، رسی، ٹلی، جو کچھ بھی اس جانور کے اوپر ہے، یہ سب کا سب صدقہ کرنا ہوتا ہے، کسی مدرسے میں دے دیں، کسی مسجد میں دے دیں، کسی غریب مسلمان سنی بھائی کو دے دیں، یہ سب ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ایک شخص نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے، اب وضو کر رہا ہے، کیا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا۔ ہر وہ چیز جس کو جسم پہ لگائیں اس کا ایک اپنا جرم ہو، جسامت ہو اس کی اپنی، دیکھیں نا نیل پالش کو لگائیں پھر اب چھری اٹھا لیں، اس کو کھرچیں تو اس کی جسامت،
مہندی لگا کے چھری سے کھرچنا شروع کریں، جب ہاتھ دھل چکے، ہاتھ پہ مہندی کا کلر چڑھ گیا، اب کھرچنا شروع کریں، کچھ کھرچے گا؟ نہیں کھرچے گا۔ مہندی لگانے کے بعد جو کلر ہے اس کا کوئی جسم نہیں بنتا، لہذا اس میں وضو ہو جائے گا۔ ہر وہ چیز جس کا ہاتھ یا وضو کے اعضاء یا غسل کے اعضاء میں سے کسی جگہ لگ جائے اور اس کا اپنا کیا بن جائے، جسم بن جائے، اس کے لگے ہوتے حالت میں اگر کوئی وضو کرے گا اور وضو کے فرائض والے اعضاء میں سے تو بندے کا وضو، یہ یاد رکھے، نہ غسل ہوگا اگر اس پہ غسل فرض ہوا ہے تو۔ جب ایام ماہواری کے بعد اس کی حیض کی مدت ختم ہو گئی، غسل کرنا ہوتا ہے، تو کیا غسل سے پہلے فالتو بال اتارے جا سکتے ہیں؟ نہیں، فقہاء نے اس بات سے منع فرمایا۔ غسل کر لیں اس کے بعد بال اتاریں۔ اس حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، جب عورتوں پر ماہانہ عارضہ ختم ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، ابھی انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ غسل۔ کہہ رہی ہیں عارضے کے ختم ہونے کے بعد اور غسل کرنے سے پہلے کیا فالتو بال اتارنا جائز ہے؟ فقہاء نے اس سے منع فرمایا، فقہاء اسلام نے اس بات سے منع فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے نماز کی کسی رکعت میں فقط ایک سجدہ کیا بھول کر، کیا حکم ہے؟ وہ نماز کی آخری رکعت میں جا کے 3 سجدے کرے گا اور سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اس بندے کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر کسی شخص نے 3 سجدے کر لیے ہیں تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ 3 سجدے اس نے کس وقت کیے ہیں، کس حالت میں کیے ہیں، کس نماز میں کیے ہیں۔ اس کی قدر تفصیل دیکھ کے اس پہ کلام ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کم از کم میں نہیں کلام کر سکتا۔ صلو علی الحبیب۔ کہہ رہے ہیں چھپکلی کو مارنا کیا فرض ہے؟ نہیں، فرض تو نہیں۔ فرض یا ضروری اس چیز کو مارنا ہوتا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، جس کی وجہ سے انسانوں کو کیا پہنچ رہی ہو، مثلا سانپ ہے، یہ انسان کو اگر واقعی تکلیف دینے کے در پہ ہے تو اب اس کو مارنا ضروری ہو گیا، اب اس کو مارنا کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا۔ ویسے سانپ جہاں رہتے ہیں وہاں جا کے جی سانپوں کو مارنا ہے، یہ کوئی سانپ کو مارنا بھی ضروری نہیں ہے، چاہیے جا کے چھپکلی کو ماریں۔ آپ نماز میں مسئلہ ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آگے سے سانپ یا بچھو گزر رہا ہے، اگر اس کو قوی امکان ہے کہ مجھے یہ ڈسے گا تو نماز توڑ کے اس کو مار ڈالے، یا قلیل فعل قلیل کے ساتھ مار سکتے تو نماز کی حالت میں مارے، نماز بھی باقی ہے، فعل کثیر نہ ہو۔ اگر اس کو امید ہے کہ یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے جا رہا ہے، یہ اپنی نماز میں کھڑا ہے، اس کو نہ مارے، اس کو جانے دیں، اس کو جانے دیں۔ چھپکلی کا مارنا کوئی فرض عین نہیں۔ کہہ رہے ہیں عورت کی امامت جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی حوالہ؟ جب کسی کو کہتے ہیں تو حوالہ مانتے ہیں۔ یہ حال ہی میں شب برات کی رات ہم نے ایک پامفلیٹ تقسیم کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اس کے اوپر اس کے حوالے لکھے ہوئے ہیں، ورنہ لکھ لیں، میں لکھوا دیتا ہوں۔ فتاوی شامی 1، البحر الرائق 2، فتاوی عالمگیری 3، المبسوط 4، بدائع سنائے 5، ہدایت شریف 6، کنز الدقائق 7، قدوری شریف 8، نور الازا 9۔ کون سی ایسی آپ کی فقہ کی کتاب ہے جس میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے؟ حتیٰ کہ جو حال ہی میں بہار شریعت کا سیٹ دیا جائے گا اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، جماعت کے باب میں۔
اب کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے. اور شب برات کی رات جو پمفلٹ ہم نے تقسیم کیا اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور نیچے ریفرنس بھی دیا ہوا ہے, حوالہ بھی کتب کا دیا ہوا, اور یہ عربی کتب کا حوالہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کے مولانا صاحب نے لکھی تو غلط ہو جائے گی. یہ وہ کتابیں جن پر آپ کی فقہ حنفی کا دار و مدار ہے. صلو علی الحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ نہیں کیا نماز تراویح عشاء کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں؟ نماز تراویح کے لیے عشاء کے فرض پڑھ لینا ضروری ہے. عشاء کے فرض پڑھ لیں, اس کے بعد آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوتا. پوری رات کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, اکثر لوگ کام کاج کرتے ہیں سارا دن, تھکے ہوتے ہیں, شام کو کہتے ہیں یار بس تھکے ہوئے ہیں, تراویح نہیں پڑھی جاتی. کیونکہ 1.5 پارہ سننا کوئی آسان تو نہیں ہے, یہ 1.25 پارہ. تو ایسے بھائی تراویح کو چھوڑا نہ کریں, یہاں آئیں فرض پڑھیں, بقیہ نماز گھر جا کے پڑھیں اور اپنی تراویح گھر میں پڑھ لیں. ہر تراویح رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے جائیں, ہر رکعت میں ایک ختم شریف کا ثواب ملتا جائے گا. کوئی مجھ سے پوچھے نا میرے دل کی, تو میں اس حق میں ہوں کہ مساجد میں اس وقت تراویح کی جو نماز ہے یہ سورتوں کے ساتھ پڑھائی جائے, کیونکہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے کہ اگر آپ تراویح میں پورا قرآن سنائیں, روزانہ کا پارہ, 1.25 یا 1.5 پارہ, تو لوگوں کی جو تعداد ہے بنسبت اس کے, اگر آپ تراویح کی نماز میں صرف سورتیں پڑھیں آخری 10, لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو فقہا نے لکھا ہے خصوصاً قاضی خان میں, پھر جس طرح تعداد زیادہ ہو اسی طرح تراویح پڑھانے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. بتائیے سورتوں کے ساتھ پڑھی جائے تو بندے زیادہ ہوں گے تراویح, یا 1.5 پارہ روزانہ کا پڑھا جائے تو لوگ زیادہ ہوں گے؟ بتائیے. تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے, لیکن لوگ نہیں مانتے, لوگ نہیں مانتے. اور جو پڑھ رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں, جب ختم کرتے ہیں نا بس ہوتی ہے ان کی. خیر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم کرنا ناجائز ہے. ہاں جس سورتوں میں لوگ زیادہ ہیں تو پھر ختم سے سورتوں کے ساتھ تراویح پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے, یہ یاد رکھیں. ہمارے فقہا نے تعداد کا اعتبار کیا ہے, تلاوت کا اعتبار نہیں کیا. جہاں تعداد زیادہ ہے وہیں ثواب زیادہ ہے. اور نماز تراویح 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں یا 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں, پڑھیں, آپ کو کون روکتا ہے. صلو علی الحبیب. کوئی شوہر اپنی بیوی بچوں کے حقوق نہیں ادا کرتا, نہ عزت دیتا ہے, نہ کوئی خرچہ دیتا ہے, کچھ یعنی بس بےزتی ہی بےزتی ہے, لڑائی ہی لڑائی ہے, تو ایسا شخص بس اپنے لیے دوزخ کو ٹھکانہ سمجھے. اور اس کے بارے میں کیا کہیں, کیونکہ جو کسی مسلمان کے حقوق پورے نہ کرے, اس کے ساتھ زیادتی کرے, اس کے متعلقہ پیچھے ہم آپ کو بتائیں, تو بیوی کے حقوق تو عام مسلمانوں سے کئی درجے زیادہ ہوتے ہیں. جو بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا پھر مارتا ہے, پھر لڑتا ہے, پھر اس کو گالیاں دیتا ہے, جوتیاں مارتا ہے, ڈنڈے مارتا ہے, رشتہ داروں میں بےزتی کرتا ہے. رشتہ داروں کی عزت اس کے یہاں زیادہ ہے, بیوی کی عزت ان سے کم ہے. یہ کوئی انسانیت تو نہیں, یہ تو درندگی ہے. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. دعا کر سکتے ہیں اللہ اس شوہر کو ہدایت عطا فرمائے, اور جتنے بھی اس طرح کے فاسق و فاجر ہیں اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے, دعا ہی کر سکتے ہیں. زوال کے وقت پوچھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں, رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قرآن پاک میں جو سجدہ ہوتا ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے۔ اس کا آسان طریقہ آپ کو بتا دوں، چاہیں تو جب تلاوت کر رہے ہیں کوئی سجدہ آ گیا اسی وقت کر لیں، اس کے لیے نہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ سلام کی ضرورت ہے، نہ تشہد کی ضرورت ہے، بس جہاں آپ نے تلاوت کی سجدہ آیا فوراً سجدے میں چلے جائیں، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے پھر اٹھ کے تلاوت شروع کر دیں، آپ کا سجدہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب قرآن ختم ہو جائے، الحم سے والناس تک، جب درمیان میں کوئی سجدہ نہ کریں، جب ختم ہو جائے 14 سجدے ایک ہی دفعہ اکٹھے کر ڈالیں، یہ بھی شرعاً جائز ہے، یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ پوچھ رہے ہیں کہ سارا دن کام کرتے ہیں، رات کو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عشاء کے صرف 7 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، 4 فرض اور 3، تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جی ہاں گناہ ہے۔ سنت مؤکدہ کی چھوڑنے کی عادت بنانا حرام ہو جاتا ہے، حرام عرفی، حرام قطعی نہ، حرام عرفی، نہیں چھوڑ سکتے۔ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو نفل چھوڑنے کی اجازت، سنت مؤکدہ چھوڑنے کی اجازت ہے، غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، نفل چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مؤکدہ سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسری شک ہے، کسی وجہ سے کوئی تراویح نہ پڑھے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ہوتا، روزے کے ساتھ تراویح کا کوئی تعلق نہیں ہے، تراویح جو نہیں پڑھے گا وہ خود گناہ گار ہے، روزہ ہو جائے گا، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ اور یہ تراویح 20 رکعت جس طرح مردوں کے لیے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی لازم ہے، مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح سنت مؤکدہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہاں عورت کے پیچھے تراویح نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ اگر پڑھنی ہے، مرد پڑھائے، مرد اس کے پیچھے کھڑے ہوں، پھر عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ عورت کے پیچھے کائنات کی کوئی نماز ادا نہیں کر سکتی، اپنے گھر میں اپنی نماز پڑھا کر، یہ یاد رکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں 20 تراویح سے کم پڑھ سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے ہاں تراویح کی تعداد کتنا ہے؟ اونچی بولیں، مسلمانوں کی بات کی ہے۔ اور مسلمانوں کے 4 ائمہ کے ہاں بھی تراویح کی کتنی رکعت ہیں؟ امام مالک، احمد بن حنبل، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ 4 ائمہ فقہ کے مسلمانوں کے مشہور و معروف ہیں۔ ان 4 کے ہاں بھی تراویح کی کتنی رکعت ہیں؟ جب مسلمان کے ہاں بھی 20، مسلمانوں کے ائمہ کے ہاں بھی 20، تو بتائیے اب جو یہ سوال کر رہا ہے، اگر تو وہ مسلمان ہے کتنی پڑھے گا؟ اگر وہ بھی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، پڑھے نہ پڑھے ایک جیسا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلچسپ سوال ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار باجماعت نماز ادا فرمائی تھی، اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون نماز میں شامل تھا؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی تھی تو صحابہ میں سے سب سے پہلے جس شخص کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی تھی۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے، اس میں یعنی ایسی چیزیں لکھی ہوئی، عربی کی ہے،
کہ یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ یہ کام سب سے پہلے اوائل للبیہقی، مثال کے طور پر یہ ایک نام ہے، تو اس کتاب میں نے یہ پڑھا ہے. یہ ہمارے ملک میں ملتی نہیں ہے. انٹرنیٹ سے ایک مکتبہ ڈاؤن لوڈ کیا، مکتبہ شاملہ، اس میں یہ کتاب موجود ہے. اس میں لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے کس صحابی نے نماز ادا کی؟ تو انہوں نے کہا جی مولا کائنات علی مرزا کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، سب سے پہلے حضور کے ساتھ آپ نے نماز ادا فرمائی. کسی شخص کو نیند نہ آئے تو کیا کرے؟ کتابوں میں لکھا ہے جس بندے کو نیند نہ آ رہی ہو وہ سورہ اخلاص کا ورد شروع کر دے. سورہ اخلاص کا انشاءاللہ الرحمن، اس کی، اور میرا تجربہ بھی ہے، فوقہ نے لکھا بھی ہے، میں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے. آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کو اپنے حق میں بہتر ہی پائیں گے. سورہ اخلاص بس پڑھنا شروع کریں، سمجھ نہیں آتی کہ کب مجھے نیند آئی ہے. نیند آ ہی جاتی ہے، نیند بندے کو آ ہی جاتی ہے. کسی بندے کے 2 بیٹے ہیں تو کیا دونوں کے لیے الگ الگ جانور ذبح کرے گا؟ چھوٹا جانور ہے تو ظاہر ہے ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوگا، بھیڑ کی جنس سے یا بکری کی جنس سے ہے. تو بڑا جانور ہے تو اس میں 5 قربانیاں رکھ لیں اور 2 ان کے عقیقے رکھ لیں، ٹھیک ہے، 7 ہو جائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ. کہتے ہیں رمضان کے پہلے 10 روزے رحمت کے ہوتے ہیں، اگلے 10 روزے نجات کے ہوتے ہیں، آخری 10 روزے مغفرت کے ہوتے ہیں. روزے نہیں، دنوں کی بات ہو رہی. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ نجات کا، اور تیسرا عشرہ مغفرت کا. عشرے کی بات ہو رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے ہیں 12 ائمہ کے نام بتا دیں. 12 ائمہ کے کیا بتا دیں؟ نکالیں کاغذ پنسل لکھ لیں. اس طرح پھر آپ کو بھول جائیں گے نا، لکھ لیں گے تو نہیں بھولیں گے. نمبر 1 حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. نمبر 2 حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساتھ امام بھی ایڈ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام علی. نمبر 3 حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ. نمبر 4 حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ. نمبر 5 حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 6 حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. رفتار تیز تو نہیں ہے، لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. نمبر 7 حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 8 حضرت سیدنا امام علی رضا. نمبر 9 حضرت سیدنا امام محمد تقی. ہیں کچھ صحابہ ہیں، کچھ تابعین میں ہیں، کچھ تبع تابعین میں ہیں. یہ سنیوں سے تعلق رکھتے ہیں. تم نے ان نفوس قدسیہ کو شیعہ کی طرف نسبت کی ہوئی ہے. شیعہ کسی بھی اچھے بندے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ یاد رکھنا. یہ صرف بے ایمان گروہ ہے بس. اس کا نہ کسی صحابی سے تعلق ہے، نہ کسی آل بیت کے فرد سے تعلق ہے، نہ کسی امام سے کوئی تعلق ہے، نہ ازواج سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ بے ایمان کسی نبی سے کوئی تعلق رکھتا ہے. یہ بے ایمان تو رب سے ہی تعلق نہیں رکھتے، کسی اور بندے سے کیا رکھیں گے. ان کے ہاں تو رب علی المرتضیٰ ہے، معاذ اللہ. ان کا رب علی ہے جو خالصتاً شرک ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں ہم سب کو رب تعالیٰ دین سیکھ کر عمل کی توفیق